بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ میرے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور میں اپنے تمام دیکھنے والے سے ریکویسٹ کرتا ہوں میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میری ویڈیو میں اگر کوئی خامی، کوتاہی، کوئی غلطی ہو تو اس کو پلیز کمنٹ میں آ کے بتائیں مجھے، تاکہ میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درست کر سکوں۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں کہ جناب والا 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ الحمدللہ یہ عام انتخابات صاف اور شفاف تھے، اور کہیں کوئی بڑا ثانیہ نہیں ہوا۔ اس پہ میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں، اور پھر اپنی گفتگو کی جانب آگے بڑھتا ہوں کہ جناب والا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان کے قومی اسمبلی کے پورے پاکستان میں قومی اسمبلی کے 265 نشستیں تھیں، 265 حلقے تھے قومی اسمبلی کے، جس میں سے 99 نشستوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، اور 71 پر پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ مسلم لیگ نواز گروپ، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ نے کامیابی حاصل کی۔ 53 نشستوں پر قومی اسمبلی کی 53 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ MQM پاکستان 17 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر کے ملک کی چوتھی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ میں تو سب سے پہلے ان تمام سیاسی جماعت کے قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام MP MNA جو الیکٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی امیدوار کامیابی حاصل کی، جنہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے، میں ان تمام مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو، جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ MQM پاکستان کے تمام جیتنے والے MP MNA کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی چھوٹی بڑی سیاسی ملک کی سیاسی جماعت سے ہو، جو جہاں سے کامیابی حاصل کی ہے، جس نے، میں ان تمام MP MNA کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، آپ کے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، آپ ان کی امنگوں پر، ان کے امنگوں پر پورا اتریں اور ان کی خدمت کریں، اور اپنے حلقے کو اور اپنے ملک کو مضبوط بنائیں، اور اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کوششیں کریں۔ تو جناب والا، اگر کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اداروں کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف، میں ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اگر الیکشن کمیشن یا کوئی ادارہ کسی کے خلاف سازش کرتا تو آزاد امیدوار جو اتنی بڑی تعداد میں 99 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں، یہ 99 سیٹیں آزاد امیدواروں کو کیسے مل جاتی؟ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو یہ 99 سیٹیں کیسے مل گئیں؟ کیسے جیت گئے؟ کیسے کامیاب ہو گئے جناب والا؟ مسلم لیگ نون 71 سیٹوں پہ کامیاب ہو گئی، پیپلز پارٹی 53 سیٹوں پہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، MQM پاکستان 17 سیٹیں لے کر چوتھی بڑی ملک کی جماعت بن کر سامنے آئی۔ اگر یہ سازش ہوتی تو یہ سارا مینڈیٹ اٹھا کر ایک کی جھولی میں ڈال دیا جاتا اور وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، کسی سازش کا حصہ نہ بنے، خدا را کسی سازش کا حصہ نہ بنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آزاد امیدوار 99 سیٹ لے کر سر فہرست ہیں،
تو اگر کسی کے خلاف سازش ہوتی، کوئی پرپنڈا گھا ہوتا، تو یہ 99 سیٹیں کیسے مل جاتی جناب والا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ قابل غور ہے، اس پہ غور کریں۔ نہ ہی کسی کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی پرپنڈا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عام انتخابات شفاف تھے، جس کے رزلٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کو تسلیم کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے جناب والا، یہ ہر پاکستانی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2018 کے عام انتخابات میں کراچی کے اندر جو رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، وہ اس میں جو تاخیر ہوئی تھی وہ 3 دن یعنی کہ 72 گھنٹے کا وقت لگا تھا جناب والا۔ آج 2024 کے الیکشن میں صرف اور صرف 10 سے 12 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، جو ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی ہے، میں یقین سے تو نہیں کہتا، لیکن ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ لیکن اصل آپ یہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں کراچی میں جو تاخیر ہوئی وہ 72 گھنٹے تھی۔ 72 گھنٹے کی تاخیر کے بعد رزلٹ آؤٹ کیا گیا، اور کراچی کا مینڈیٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا، میجورٹی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف نے، جس کو کراچی کی عوام نے تسلیم کیا۔ کراچی کی عوام نے تسلیم کیا، اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا، اور نہ ہی کہیں دھرنا دیا، اور نہ ہی کسی سرکاری عمارت کا گھیراؤ کیا۔ تو جناب والا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جماعت مینڈیٹ لے کر آئی ہے اس کو تسلیم کرے۔ یہ مینڈیٹ عوام نے دیا، یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام نے اپنا فیصلہ سنایا 8 فروری 2024 کو۔ اس کا احترام کریں اور اس کا احترام کریں اور اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام کی رائے ہے، عوامی فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ جناب والا، کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ عوامی فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کی عزت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام نے امانت دی ہے، اس کو تسلیم کیا جائے جناب والا، اور جیتنے والے امیدواروں کو اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو جناب والا، کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ کراچی میں 2018 میں جس طرح کیا گیا، جو ہوا، اس کے اوپر کسی اینکر نے، کسی بھی ملک کے بڑے اینکروں نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملک کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ یہ انتشار نہ پھیلایا جائے۔ یہ نفرت زدہ اور تعصب زدہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، کوئی 1971 کو دہرانے کی بات کر رہا ہے، تو جناب والا وہ احمقوں کی جنت کا مستقل رہائشی ہے۔ ایسے تاثر، ایسے خیالات نہ پیدا کرے جو ملک کو نقصان پہنچائے، جو قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو خدارا ان سازشوں کا حصہ نہ بنے، ہوش کے ناخن لیں اور اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 99 امیدوار ہیں، آزاد 99 امیدوار ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، میں تہہ دل سے ان کو تسلیم کرتا ہوں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے 71 قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، جن کے حصے میں آئی، جو کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، میں ان کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے 53 امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے، جنہوں نے کامیابی حاصل کی، میں ان کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اور ایم کیو ایم کے 17 امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے، جنہوں نے کامیابی حاصل کی، میں ان کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ عوامی مینڈیٹ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے جناب والا، یہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے۔ اس کا احترام کریں، اس کو تسلیم کریں۔ سوشل میڈیا پہ جو پروپنڈا کیا جا رہا ہے ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملک کے بڑے بڑے اینکر ایسے ہیں جو اس بات کو اچھال رہے ہیں، جو اس بات کو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں خدارا یہ سلسلہ بند کریں، اور یہ عزت اور احترام سے جو مینڈیٹ عوام کا ہے اس کو تسلیم کریں۔ آپ اپنے فیصلے کسی ادارے پہ یا کسی اور پہ مسلط نہ کریں جناب والا، آپ کی خواہش کیا ہے یہ معنی نہیں رکھتی، عوام نے جو فیصلہ سنایا وہ معنی ہے۔
عوامی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور دعا کی جائے کہ آنے والی جو حکومت ہو وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی روشن مستقبل کے لیے محنت کرے، پاکستان کو آگے لے کے چلے، پاکستان کے مستقبل کو روشن بنائے۔ جناب والا، ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اس وقت یہ دعا ضروری ہے، نہ ہی کہ سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلانے کی۔ انتشار اور نفرت کی سیاست کو اب دفن ہونا چاہیے، ملک میں جیو اور جینے دو کی سیاست پہ عمل پیرا ہو کر کام کرنا چاہیے، نفرت اور تعصب کی سیاست کو دفن کرنا چاہیے، جیو اور جینے دو کی سیاست پہ عمل پیرا ہو کر ایک ساتھ مل کر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے جناب والا۔ تو خدارا اس نفرت اور تعصب کی سیاست کو ختم کریں، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھیں اور کام کریں، اپنا کردار ادا کریں اور جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں۔ کراچی میں جو 2018 میں ہوا، کراچی کے مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا، کراچی کے مینڈیٹ کو روندا گیا، کراچی کے مقامی لوگوں کا ووٹ اٹھا کر غیر مقامیوں کی جھولی میں ڈال دیا گیا،